الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، شان و شوکت سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام لوگوں کا مالک ہے، رازق ہے، خالق ہے، ساری چیزوں کو پیدا کر کے انسانوں کے لیے مہیا کیا اور سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے آج ہم سب کو یہاں پر کچھ دین کی باتیں سننے اور اس پر عمل کرنے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کا موقع بھی عنایت فرمایا ہے۔
اس مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و کروڑ و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم بھائیو، جیسا کہ پچھلے جمعہ کے اندر رزق میں برکت کے اسباب کے تعلق سے قرآن اور احادیث کی روشنی میں چند باتیں بتائی گئی تھیں، چند باتیں آپ کے سامنے کیا ہے وضاحت کی گئی، اور اسی چیز کو آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر کیا ہے چند باتیں رزق میں برکت کے اسباب، بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے چند اسباب کیا ہے پچھلے جمعہ کے اندر بتائی گئی تھی۔ تو اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے رزق میں برکت کے اسباب کیا کیا ہو سکتے ہیں، قرآن اور احادیث کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ جیسا کہ پچھلے جمعہ کے اندر یہ بات بتائی گئی تھی کہ رزق میں جو برکت کے اسباب ہیں، ان اسباب کو جاننے سے پہلے، ان اسباب کو عمل کرنے سے پہلے چند باتوں کا ہمیں علم ہونا، چند باتوں کو یاد رکھنا بے حد ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس دنیا کے اندر جتنے بھی لوگوں کو رزق ملتا ہے وہ کس کی طرف سے ملتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے رزق ملتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین ہی تمام دنیا والوں کو رزق دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی کہے رزق دینے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو جتنا چاہے دے سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو جتنا رزق دینا چاہتا ہے یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، اور اللہ رب العالمین کے اختیار میں یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو جو دیا ہوا رزق ہے اس کو چھین بھی سکتا ہے، اس کو دے بھی سکتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی اختیار میں ہے۔ یہ دوسری چیز ہے، ہمیں یاد رکھنا ہے۔ تیسری چیز جو ہے، اللہ رب العالمین جب کسی انسان کو مال و دولت سے، رزق سے، جاہ و منصب سے، مال و دولت سے نوازتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ اور وہی چیز جب کسی انسان سے اللہ رب العالمین جاہ و منصب کو چھین لیتا ہے، مال و دولت کو چھین لیتا ہے، رزق کو چھین لیتا ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کی اس کے اوپر ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ یہ تین چیزیں ہمیں یاد رکھنا بے حد ضروری ہے میرے بھائی۔ اگر ان چیزوں کو اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو رزق میں جو برکت کے جو اسباب ہیں ان اسباب کو آپ کیا ہے حاصل نہیں کر سکتے، برکتیں حاصل نہیں کر سکتے۔ آج دیکھیں گھروں میں برکتیں حاصل کرنے کے لیے آج لوگ بہت ساری ایسی جگہوں میں جاتے ہیں اور بہت سارے ایسے اعمال کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دیتے ہیں، قرآن اور احادیث کے خلاف چلتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے اندر، احادیث کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کے اندر، کاروبار کے اندر، رزق کے اندر، کمائی کے اندر برکتیں حاصل کرنا ہے تو قرآن اور احادیث کے ذریعے سے ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ جو اسباب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بتائے ہیں، احادیث کے اندر بتائے ہیں، انہی چیزوں کے ذریعے سے آپ اپنی کمائی کے اندر برکتیں حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا ہے، آپ اپنے گھروں کے اندر برکتیں حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا ہے۔ اگر ان راستوں کے علاوہ اگر آپ دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں، دوسری راہ پر چلتے ہیں برکتیں حاصل کرنے کے لیے، آپ برکتیں نہیں بلکہ اس کی وجہ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو برکتیں آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو قرآن اور احادیث سے ہٹ کر، وہ برکتیں اللہ رب العالمین آپ سے چھین لیتے ہیں۔ وہ برکتیں کیا ہو جاتی ہیں؟ اللہ رب العالمین چھین لیتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہی ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہم جو بھی کام کرتے ہیں قرآن اور احادیث کے مطابق ہمیں کرنا چاہیے، انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ تو آئیے میرے بھائیوں کہ جو رزق میں، کمائی میں، کاروبار میں، گھروں میں جو برکتیں حاصل کرنے کا جو بہت سارے اسباب ہیں، انہی اسباب میں سے ایک سب سے بڑا اہم سبب جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔
جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین تمہیں اور زیادہ عطا کرتا ہے، اور زیادہ اللہ رب العالمین کیا ہے عطا کرتا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ رب العالمین ہی بہترین رازق ہے، بہترین رزق دینے والا صرف اللہ رب العالمین ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کو بہترین رزق عطا کرنے والا نہیں ہے۔ تو دیکھیں اس آیت کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں گے، رزق میں برکتیں حاصل اس وقت حاصل ہوتی ہیں جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو تو اس کے بدلے میں ہم تمہیں اور زیادہ عطا کریں گے۔ اب دیکھیں اور زیادہ عطا کریں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہی چیز برکت ہے میرے بھائی، یہی چیز کیا ہے؟ برکت ہے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ رزق کے برکت کے اسباب میں سے بہت بڑا سبب ہے۔ تو اسی لیے ہم سب کو چاہیے میرے بھائیوں کہ ہم اللہ کی راہ میں ہمارے استطاعت کے مطابق، ہماری طاقت کے مطابق ہم سے جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ صرف مال ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے پاس جو استطاعت ہے، اپنے پاس کا ہے جو بھی ہے، اگر کھانے پینے کی چیزوں میں آپ کے پاس ہے تو ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اگر پہننے کی چیزیں کپڑا وغیرہ ہیں، جوتے وغیرہ ہیں، ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے، اس طاقت کے ذریعے سے کسی مسلمان بھائی کی مدد حاصل ہو سکتی ہے تو اس طاقت کو کیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ اسے کہتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ آپ کی استطاعت کے مطابق جتنا ہو سکے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ رب العالمین اس خرچ کرنے کے بدلے میں آپ کو اور زیادہ عطا کریں گے۔ دیکھیں حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من يصبح العباد الا وملكان ينزلان يقول احدهما، کہ ہر دن صبح میں 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ کتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں میرے بھائیوں؟ تھوڑا غور سے سننے کی کوشش کریں میرے بھائیوں کہ ہر دن صبح میں 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ کتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں؟ 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے، اے اللہ رب العالمین اللہم اعطی منفقا خلفا۔ فرشتے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اے اللہ رب العالمین جو تیرے راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کے مال و دولت میں اور زیادتی عطا کر دے، اس کے مال و دولت میں تو برکتیں عطا کر دے۔ اس طرح وہ فرشتہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے۔ تو دیکھیے یہ فرشتے کون ہیں؟ یہ اللہ رب العالمین کے مقرب ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے بہت ہی زیادہ پسندیدہ مخلوقات میں سے سب سے پسندیدہ مخلوق کون ہے؟ فرشتے ہیں، جن سے ایک گناہ بھی نہیں ہوتا، جن سے ایک خطا بھی نہیں ہوتی۔ ایسی مخلوق، ایسے فرشتے اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے سامنے ہمارے حق میں دعائیں کر رہے ہیں۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں فرشتے دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ رب العالمین اس کی مال و دولت میں برکتیں عطا فرما، اس کی مال و دولت میں اور زیادتی عطا فرما۔ اس طرح اللہ رب العالمین کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں ذرہ برابر بھی خرچ نہیں کرتے، جو دوسرا فرشتہ جو ہے وہ فرشتہ اللہ کے سامنے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے سامنے دعائیں کرتے ہیں اے اللہ رب العالمین جو تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے تو اس کی مال و دولت کو برباد کر دے، اس کی مال و دولت میں تو کیا ہے برکتیں چھین لے۔ اس طرح وہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے۔ تو دیکھیے تو ہم میں سے کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ ہم دن میں کتنا ہم کیا ہے اللہ کی راہ میں ہم خرچ کرتے ہیں، کتنا پیسہ، کتنا مال و دولت، کتنا رزق، کتنے کپڑے، ہماری استطاعت کے مطابق ہم دن میں کتنے لوگوں کو ہم کیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے میرے بھائی کہ آج دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گھروں کے اندر اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے۔ وہ لوگ کیا ہے اسی سکون کو، اسی برکتوں کو، اسی آرام کو حاصل کرنے کے لیے آج وہ لوگ غلط راستے اختیار کر رہے ہیں، غلط راستے اختیار کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے برکتیں دینے کا سب سے بڑا اہم سبب جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ آج اسی چیز سے آج ہم کہیں بہت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔
تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں کہ ہم جتنا ہو سکے ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم نیکی کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز، اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو، اس وقت تک تمہیں نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے، نیکی کے اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی چیزوں میں سے جو پسندیدہ چیزیں ہیں، محبوب چیزیں ہیں، ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دے، تب تک تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے۔ دیکھیں رزق میں برکت کو حاصل کرنے کے جو اسباب ہیں ان میں سب سے بڑا اہم سبب یہ ہے کہ ہم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ دیکھیے اس کے تعلق سے ایک واقعہ ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جب انہوں نے اس آیت کو سنا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جو شخص کہے اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ مال کو خرچ کرتا ہے تو وہ نیکی کو حاصل کر لیتا ہے۔ جب اس آیت کو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے سنا تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، سامنے جا کر کھڑے ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک باغ ہے، میرے پاس ایک کھیت ہے جس سے میں بے انتہا محبت کرتا ہوں، جس سے میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، اس باغ کا نام ہے بیروحہ۔ کیا نام ہے؟ بیروحہ نام ہے اس باغ کا۔ اس باغ کو میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو کیا ہے آپ اللہ اور اس کے یعنی اللہ کی راہ میں آپ خرچ کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے کہتے ہیں اے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، اس کھیت کو، اس باغ کو تم اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، تم اپنے رشتہ داروں میں کیا ہے اس کھیت کو، اس باغ کو کیا ہے تقسیم کر دو۔ تو وہ صحابی کیا ہے اس کھیت کو، اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ دیکھیے کتنی بڑی اہم بات ہے، جو صحابی بہت بڑا کھیت ہے، باغ ہے جو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نیکی کو حاصل کرنے کے لیے، برکتیں حاصل کرنے کے لیے وہ کیا کر دیتے ہیں، اس باغ کو، اس کھیت کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے خرچ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے میرے بھائی، یہ برکتیں، یہ رحمتیں ایسے ہی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے کیا ہے ہمیں ان چیزوں کو اپنانا بے حد ضروری ہے میرے بھائی۔ تو اسی طرح میرے بھائی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق۔ اللہ رب العالمین سورۃ النحل کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو چیز فنا ہونے والی ہے، جو مال و دولت فنا ہونے والا ہے، اس چیز کو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے پاس جو کچھ ہمیشہ رہنے والا جو مال ہے، وہ مال اللہ رب العالمین آپ کو عطا کریں گے۔ دیکھیے کتنی بڑی اہم بات ہے میرے بھائی۔ تو آج ہم کیا ہے ان چیزوں سے ہم دور ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ہمیں کیا ہے ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں جتنا ہو سکے اپنی استطاعت کے مطابق کیا ہے خرچ کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ تو میرے محترم بھائی اسی طرح ایک دوسرا اہم سبب جو کاروبار میں، گھروں میں برکتیں حاصل کرنے کا ایک سب سے بڑا اہم سبب جو ہے وہ ہے میرے بھائیوں صبح کے وقت کیا ہے رزق کمانے کے لیے، اپنے گھر بار چلانے کے لیے صبح کے وقت کیا ہے نکلنا چاہیے۔ صبح کے وقت کیا ہے نکل کر کیا ہے روزی روٹی کو تلاش کرنے کے لیے صبح نکلنا چاہیے۔ اگر آپ ایسا کریں گے، صبح کے وقت نکلیں گے روزی روٹی کمانے کے لیے، حلال کمانے کے لیے، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ہم تمہارے گھروں میں ہم برکتیں عطا کر دیں گے۔ صبح نکلنا چاہیے۔ تو دیکھیے کتنے ایسے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو صبح کا وقت ہو جاتا ہے، اس کے باوجود بھی ہم کہیں گھروں میں سوتے ہوئے رہتے ہیں۔ ہماری صبح کیا ہے 8 بجے ہوتی ہے، 9 بجے ہوتی ہے، 10 بجے ہوتی ہے۔ تو کیا ایسے گھروں میں برکتیں حاصل ہوں گی؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت کی دعائیں کی ہیں۔
اپنی امت کی صبح کے وقت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے دعا کی ہے، اے اللہ رب العالمین میری امت کی صبح کے وقت میں تو برکت عطا فرما۔ تو ایسی صبح کے وقت سے کہے آج ہم کہیں جو ہمارے گھروں میں چین و سکون اور راحت حاصل کرنے کے لیے جو سب سے بڑا ذریعہ ہے، صبح صبح ہم فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد کہے روزی روٹی کمانے کے لیے صبح صبح ہمیں نکلنا چاہیے۔ ہمیں کہے جو برکتیں حاصل کرنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس ذریعے کو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ فراموش کر رہے ہیں۔ آج اپنے گھروں کے اندر ہماری آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب سورج کی شعاعیں ہماری آنکھوں کے اوپر پڑتی ہیں، اس وقت ہماری آنکھیں کھلتی ہیں۔ فجر کی نماز نہیں، سنتیں نہیں ہیں، ہاں، اور رزق حلال کمانے کے لیے ہم کہیں صبح میں نہیں اٹھتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی کمزوری ہے میرے بھائیو۔ آج جو بھی شکایتیں کرتے ہیں، جو بھی لوگ کہیں شکایتیں کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے، چین و سکون نہیں ہے، راحت نہیں ہے، تو ان کا سب سے بڑا ذریعہ، سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ وہ صبح صبح کیا ہے فجر کی نماز ادا نہیں کرتے، اور صبح صبح فجر کی نماز کیا ہے رزق حلال کمانے کے لیے تلاش نہیں کرتے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم کیا کریں میرے بھائیوں؟ صبح صبح کیا ہے ہمیں رزق حلال کمانے کے لیے کیا ہمیں نکلنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر کرتے، جب بھی کسی جگہ سفر کرتے تو صبح کے وقت میں سفر کرتے۔ کب سفر کرتے؟ صبح سویرے کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے۔ اور اسی طرح جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگی فوجی کو روانہ کرتے تو صبح صبح کہے روانہ کرتے۔ تو یہ ہے میرے بھائیو صبح کے اندر کہے بہت ساری برکتیں اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ رب العالمین میری امت کی صبح کے وقت میں تو برکتیں عطا فرما۔ تو جو بھی لوگ کہیں صبح کے وقت سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں تو وہ برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو ہم میں سے جتنا ہو سکے میرے بھائیوں کہ ان چیزوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ تو ان چیزوں کو اگر آپ اپنائیں گے تو ضرور میرے بھائیوں اپنے گھروں کے اندر برکتیں آپ کہیں دیکھیں گے۔ تو کتنی چیزیں ہوگی میرے بھائیوں؟ دو چیزیں کہیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز اپنی استطاعت کے مطابق اپنی طاقت کے مطابق کیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ دوسری چیز صبح سویرے فجر نماز پڑھ کر کہے رزق حلال تلاش کرنے کے لیے کہے ہمیں نکلنا چاہیے۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ تیسری چیز ہے بہت ہی اہم چیز ہے جو رزق میں برکت کے اسباب میں سے بہت ہی اہم چیز ہے، جس کو کیا ہے ہم میں سے اکثر لوگ کیا ہے اس کو فراموش کر دیتے ہیں، اس کو اکثر لوگ کیا ہے عمل نہیں کرتے۔ وہ کیا ہے؟ خرید و فروخت جو کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اس کے اندر جھوٹ بولنا، اس کے اندر سچ نہیں بولنا، اس کے اندر کسی سامنے والے کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانا، جھوٹی باتیں بتا کر کہے چیزوں کو فروخت کرنا، چیزوں کو جھوٹی باتیں بتا کر کہے لوگوں میں کہے بیچنا، یہ چیز کیا ہے اس کے گھر سے برکتیں چھین لی جاتی ہیں۔ یہ چیز کیا ہے اس کے گھر سے کیا ہے برکتیں چھین لی جاتی ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دو آدمی آپس میں خرید و فروخت کرتے ہیں تو خرید و فروخت کرتے وقت کیا ہے جب تک ان کے اندر دیانت داری، امانت داری، سچائی باقی رہتی ہے اس وقت تک اللہ رب العالمین ان کے کاروبار میں، ان کے رزق میں، ان کی تجارت میں برکتیں نازل کرتا رہتا ہے۔ جب وہ اپنی کاروبار میں خرید و فروخت میں جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، دھوکہ دینا شروع کر دیتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا کر کہے بیچنا شروع کر دیتے ہیں تو وہاں پر اللہ رب العالمین برکتیں چھین لیتا ہے، رحمتیں چھین لیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو دیکھیں میرے محترم بھائی کتنی بری بات ہے جو کہے خرید و فروخت میں ہم جھوٹی باتیں کہہ کر کہے ہم خرید و فروخت کرتے ہیں۔ ایسا ہمیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے میرے بھائی کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں اکثر لوگ کیا ہیں خرید و فروخت کرنے والے ہیں، بزنس کرنے والے ہیں، کاروبار کرنے والے ہیں، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ کیا ہے اپنے خرید و فروخت میں، اپنے بزنس میں، اپنے کاروبار میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔
جو چیز ہم بیچتے ہیں اس کے اندر جو عیوب ہیں، جو اس کے اندر نقص ہے، جو اس کے اندر برائی ہے، سامنے والے کو پورے مکمل طور پر کیا ہے اس کو بتا کر کے ہمیں اس چیز کو بیچنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اس کی جو چیز ہم بیچ رہے ہیں اس کے عیوب کو ہم چھپا دیتے ہیں، اس کے عیوب کو، اس کے نقص کو، اس کی برائی کو چھپا کر کیا ہے سامنے والے کو دھوکہ دے کر کیا ہے اس چیز کو بیچ دیتے ہیں۔ تو ایسی کاروبار میں، ایسی تجارت میں اللہ رب العالمین کبھی بھی برکتیں کیا ہے نازل نہیں کرتا۔ یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے برکتیں حاصل کرنے کا۔ ہمیشہ کیا ہے ہمیں جہاں پر بھی رہتے ہیں، صرف کاروبار میں ہی نہیں بلکہ جہاں پر بھی ہم رہتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، کیا ہے مسجد میں رہتے ہیں، بازار میں رہتے ہیں، دکان میں رہتے ہیں، جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں، آپ ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کریں۔ تو یہ سچ بولنا آپ کے لیے برکت کا باعث ہے میرے بھائی۔ تو کتنی چیزیں ہو گئی میرے بھائیوں؟ 3 چیزیں ہو گئی۔ ایک چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، دوسری چیز صبح سویرے سویرے کیا ہے رزق حلال کے لیے نکلنا، تیسری چیز کیا ہے میرے بھائیوں خرید و فروخت میں کیا ہے سچ بولنا، جھوٹ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور ایک چیز وہ چیز ہے لالچ سے بچنا ہے میرے بھائی۔ کس سے؟ لالچ سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین جس کو جو رزق عطا کرتا ہے، میں نے پہلے بتایا تھا شروع میں خطبے کے شروع میں نے بتایا تھا اللہ رب العالمین جس کو بھی جتنا بھی رزق دیتا ہے تو وہ اس کے حکمت کے مطابق اللہ رب العالمین دیتا ہے، اس کے اختیار میں ہے جس کو کتنا دینا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کیا ہے اللہ رب العالمین جس کو بھی مال و دولت دیا ہے تو وہ شخص کیا ہے اس مال و دولت ہوتے ہوئے بھی وہ لالچ اپنے اندر پیدا کرنا کہ اور مال زیادہ ہونا چاہیے، اور ہونا۔ اگر یہ چیز اگر کسی انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اس کے رزق میں، اس کی مال و دولت میں اللہ رب العالمین کہے برکتیں چھین لیتا ہے۔ لالچ ہمیں کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے کسی بھی چیز کے اندر، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو چند کیا ہے مال و دولت، چند روپیے پیسے کیا ہے دیتے ہیں، تو وہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور زیادہ دے دیجیے، اور دے دیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مال دیتے ہیں، تو وہ صحابی پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دے دیجیے، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر دیتے ہیں۔ اس طرح 3 مرتبہ دیتے ہیں، آخری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر کہتے ہیں یا حکیم ان هذا المال خضرۃ حلوۃ، یہ مال اے حکیم بن حزام یہ مال کیا ہے سبز اور بہت ہی میٹھا ہے، بہت ہی میٹھا ہے۔ اگر تم نے اپنے نفس کی کہے اپنے نفس کو اپنے نفس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمن اخذہ بسخاوت نفسہ، اگر تم نے اپنے نفس کی سخاوت کے لیے تم نے اگر مانگا ہے، اپنے نفس کی سخاوت کے لیے یعنی اس مال کے ذریعے سے کیا ہے میں بہت سارے لوگوں کی مدد کروں گا، بہت سارے لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کروں گا، اگر اس نیت سے تم اگر مانگتے ہو کیا ہے اگر اس نیت سے تم مانگتے ہو بورک لہ، تو اس کے مال میں کیا ہے برکت ہے، وہ مال میں تمہارے لیے برکت ہے۔ اگر تم نے اس مال کو لالچ کے ذریعے سے اپنے نفس کی لالچ کے ذریعے سے اگر تم نے مانگا ہے تو اس کے مال و دولت میں برکت نہیں رہے گی، برکت کو چھین لی جائے گی۔ اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلذی یاکل ولا یشبع، وہ اس شخص کی طرح ہے جو پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے، پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کی بھوک نہیں مٹتی، اس کی بھوک نہیں مٹتی۔ یہ اس شخص کی مثال ہے جو کیا ہے جس کے پاس مال و دولت ہے، جہاں وہ منصب ہے، تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے اس کو عطا کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ شخص کیا ہے لالچی بنتا ہے، ہرس جو چیز ہے وہ چیز اپناتا ہے، تو اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کیا ہے اس کی مال و دولت میں، اس کے رزق میں، اس کے گھر سے اللہ رب العالمین برکتیں چھین لیتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیشہ میرے بھائیوں لالچ سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کس سے بچنا چاہیے میرے بھائیوں؟ لالچ سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو اسی طرح ایک چیز ہے جو کہ رزق میں برکتیں حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ والدین کی خدمت کرنا۔ کس کی خدمت کرنا میرے بھائیوں؟ والدین کی خدمت کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، والدین کے ساتھ کیا ہے اچھا معاملے کے ساتھ کیا ہے پیش آنا۔ اگر یہ چیز نہیں ہے،
اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے ہیں، والدین کے ساتھ کیا ہے حسن سلوک سے پیش نہیں آتے ہیں، تو آپ کے گھروں سے، آپ کے کاروبار سے، آپ کے کمائی سے، آپ کے رزق میں سے اللہ رب العالمین برکتیں چھین لیتا ہے، برکتیں چھین لیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص یہ پسند کرتا ہو، جو شخص اس چیز کو پسند کرتا ہو تو کہ اس کی عمر میں زیادتی ہو، اس کی عمر لمبی ہو، اور وہ شخص یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں زیادہ ہو، اس کے رزق میں برکتیں حاصل ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ والدین کے ساتھ کیا ہے، تم حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یہاں تک کہ دیکھیے قرآن مجید کے اندر شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو والدین کے ساتھ کیا ہے، نافرمانی کرنا، والدین کے ساتھ بدسلوکی کے ساتھ پیش آنا، والدین کو گالی گلوچ دینا، والدین کے ساتھ کیا ہے بدتمیزی کے ساتھ پیش آنا، یہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے میرے بھائیوں؟ شرک ہے۔ تو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ والدین کے ساتھ کیا ہے، حسن سلوک سے پیش نہیں آنا، والدین کو ستانا، انہیں گالی گلوچ دینا، انہیں جھڑک کے بات کرنا، انہیں کیا ہے تکلیف دینا، یہ تمام چیزیں ہیں جو کیا ہے گھر کے اندر برکتیں چھین لی جاتی ہیں۔ تو آپ اپنے گھروں کے اندر دیکھ لیجئے کتنے ایسے ہمارے بچے ہیں، کتنے ہمارے ایسے نوجوان ہیں، کتنے ایسے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو ہمارے والدین کو کہیں، ان کے والدین کے ساتھ ہم کتنا حسن سلوک سے پیش آ رہے ہیں۔ آپ خود ہی سوچ لیجئے، آج جو گھروں کے اندر سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، راحت نہیں ہے، تو اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ آج ہم اپنے والدین کے ساتھ کیا ہے حسن سلوک سے پیش نہیں آ رہے، بلکہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کیا ہے بیزارگی کے ساتھ، سستی کاہلی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ یعنی ماں کے قدموں کے نیچے جنت اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، ہم سے جتنا ہو سکے ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آخری بات میں بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا، وہ یہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر رزق میں برکتیں حاصل کرنے کا ایک سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں جو بھی گناہ کا کام کرتے ہیں، جو بھی برائی کرتے ہیں، ان گناہوں پر مداومت اختیار کرتے ہوئے، ان گناہوں پر کیا ہے مداومت اختیار کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے سامنے سلنڈر ہونا چاہیے کہ اے اللہ رب العالمین، اے اللہ رب العالمین، مجھ سے گناہ ہو چکا ہے، مجھ سے خطا ہو چکی ہے، لہٰذا تو میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اس طرح ہم کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین کو بے انتہا پسند ہے کہ جو شخص کیا ہے اپنے گناہ کرنے کے بعد کیا ہے گناہوں کے اوپر پچھتاوا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، تو یہ شخص اللہ رب العالمین کے نزدیک بے انتہا پسند ہے، بے انتہا پسند ہے۔ اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام لوگوں میں سے، تمام گنہگاروں میں سے، تمام خطا کاروں میں سے سب سے بہترین گنہگار، سب سے بہترین خطا کار وہ شخص ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اس گناہ کو مان لیتا ہے کہ میں نے مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے، مجھ سے خطا ہوئی ہے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے اس گناہ کو پیش کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے گناہ ہوا ہے، تو لہٰذا مجھ سے کیا ہے معاف فرما، میرے گناہوں کو بخش دے۔ اس طرح جو شخص اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیشہ کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرتا ہے، تو اس کے گھروں کے اندر بھی اللہ رب العالمین کہتے ہیں ہم اس کے گھروں کے اندر برکتیں کیا ہے ہم عطا کریں گے، برکتیں نازل کریں گے، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے رب سے استغفار کیا کرو، اپنے گناہوں کی بخشش کرواتے رہا کرو، انہو کان غفارا، بے شک اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، تمہارے گناہوں کو کیا ہے معاف کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو توبہ استغفار کرتا ہے
اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، ہم آسمان سے بارشیں نازل فرمائیں گے، آسمان کی بارش کے ذریعے سے ہم آپ کی مدد کریں گے جو توبہ استغفار کرتا ہے۔ وَيُمْدِدُكُمْ، اور تمہاری مدد کریں گے، بِأَمْوَالٍ، مال کے ذریعے سے تمہاری مدد کریں گے، وَبَنِينَ، اور تمہارے اولاد کے ذریعے سے تمہاری مدد کریں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ انہارا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ انہارا، اور تمہیں بہت ساری باغات ہمیں عطا کریں گے اور بہت ساری نہریں تمہارے عطا کریں گے۔ یہ دیکھیں، یہ اس آیت کا ترجمہ ہے میرے بھائی۔ اس آیت کے اندر توبہ استغفار کرنے والا اپنے گناہوں پر پچھتاوا کر کے کہے اللہ رب العالمین کے سامنے سرنڈر ہو جاتا ہے کہ وہ اس شخص کے لیے اللہ رب العالمین کہے مال و دولت کے ذریعے سے اس کی مدد کرے گا، اپنے بچوں کے ذریعے سے، اپنے اولاد کے ذریعے سے کہے اس شخص کی مدد کرے گا جو شخص کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرتا ہے۔ توبہ استغفار کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین تو مجھے معاف کر دے، یہ کہنا مطلب نہیں ہے، بلکہ آپ جو گناہ کا کام کرتے ہیں اس گناہ کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین، مجھ سے جو گناہ ہوا ہے آئندہ میں اس گناہ نہیں کروں گا، آئندہ سے میں کیا ہے اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ اس طرح اگر آپ اللہ رب العالمین کے سامنے سرنڈر ہو کر کہے اپنے گناہوں کو پیش کر دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کو مال کے ذریعے سے کہے، بارش کے ذریعے سے اور خود کے اولاد کے ذریعے سے، بچوں کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ اب دیکھیں، اب جس گھر میں سکون و چین نہیں ہے، سکون و چین کس کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے؟ مال و دولت کے ذریعے سے، اپنے بچوں کے ذریعے سے۔ یہی دو اہم چیزیں ہیں جو انسان کو گھر کے اندر کہے چین و سکون، راحت پہنچا سکتی ہیں۔ اور یہی دو چیزوں کے اندر اگر گڑبڑ ہو جائے، یہی دو چیزیں اگر ہم سے کہے چھین لی جائیں تو ہمارے گھروں کے اندر برکتیں حاصل نہیں ہوں گی۔ تو اسی لیے کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام اللہ ان سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، اللہ رب العالمین نے ان کو جنت میں رکھا تھا، لیکن کہے وہ بھول کر کہے درخت کے پاس چلے گئے اور اس کا پھل کھا لیا، تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر کہے دنیا کے اندر بھیج دیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرتے ہیں، اے اللہ رب العالمین مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے خطا ہوئی ہے، تو لہٰذا تو مجھے معاف فرما، اگر تو مجھے معاف نہیں کرتا ہے تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، جہنمیوں میں سے میں ہو جاؤں گا، اسی لیے تو مجھے کہے میرے گناہ کو تو معاف فرما، آئندہ میں کہے کبھی بھی نہیں کروں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول کر دیا۔ تو اس طرح میرے محترم بھائیوں، یہ چند اسباب ہیں جو میں نے آپ کے سامنے میرے بھائیوں رکھنے کی کوشش کی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں، آج دیکھیں برکتیں حاصل کرنے کے لیے آج ہمارے گھر کے اندر کہے، کاروبار کے اندر، بزنس کے اندر کہ بہت سارے لوگ کہے شکایت کرتے ہیں کہ کہے گھر بار نہیں چل رہا، گھر کے اندر کہے سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، کاروبار کے اندر برکت نہیں ہے، کاروبار سیدھا نہیں چل رہا۔ اس کا سب سے بڑا اہم سبب میرے بھائیوں، جو چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کیا ہوں، پیش کیا ہوں، ان چیزوں کو نہ اپنانے کی وجہ سے ہی کہے وہ چیزیں آپ کے سامنے ہو رہی ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ برکت حاصل کرنے کے لیے کہے وہ مزاروں کے پاس جاتے ہیں، درگاہوں کے پاس جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جن کے پاس نہ سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتا ہے، سورہ فاتحہ کا معنی نہیں آتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کا معنی تک معلوم نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس جا کر کہے اپنے گھر کی جو برکتیں حاصل کرنا ہے، ان لوگوں کے پاس جا کر کہے اپنی درخواستیں پیش کرتے ہیں، اپنی مشکلات ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں میرے بھائیوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جو بھی اپنے گھروں کے اندر برکتیں حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا ہے وہ خود کرنا چاہیے۔ کون کرنا ہے؟ خود عمل کرنا چاہیے، خود عمل کر کے آپ کہے اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرنا چاہیے، تب جا کر کہے آپ کے رزق میں اپنے گھروں کے اندر برکتیں حاصل ہوں گی۔ اگر آپ دوسروں کے سامنے پیش کریں گے کہ اس کی دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، آپ کو معلوم نہیں ہے، تو اسی لیے خود کہے عمل کرنے کی کوشش کریں، خود اللہ رب العالمین کے سامنے کہے دعا کرنے کی کوشش کریں، خود اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کریں، خود کہے اپنے یعنی جو بھی چیزیں میں نے بتایا ہے رزق میں برکت کے اسباب بہت سارے، جتنے بھی پچھلے جمعہ کے اندر بھی وہی چیزیں بتایا تھا، آج بھی وہی چیزیں بتایا ہوں، یہ تمام چیزیں ہیں جو کیا ہے برکتیں حاصل کرنے کے جو اسباب ہیں، ان اسباب کو کیا ہے آپ اللہ کی
کہ اسباب کو اپنانے کی کوشش کریں گے تو ضرور میرے بھائیوں آپ کے لیے فائدہ ہے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. یہی چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے میرے بھائیوں قرآن اور احادیث کی روشنی میں سمجھانے کی میں نے کوشش کی. تو ضرورت اس بات کی ہے ان باتوں کو خود عمل کریں, ان باتوں کو سیکھیں, ان باتوں کو یاد رکھیں, ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جو بھی باتیں ہم سنتے ہیں اور جانتے ہیں ان باتوں کو خود عمل کرنے, ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو کہے جتنے بھی یہاں پر کہے رزق میں برکت کے اسباب بیان کیے گئے ہیں قرآن اور احادیث کی روشنی میں, ان تمام اسباب کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو شرک اور بدعات بڑے بڑے گناہوں سے کبیرہ گناہوں سے ہمیں حفاظت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو مرتے دم تک توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو مرتے دم تک اپنے ایمان کی, اپنے اعمال کی, اپنی عبادتوں کی, اپنی نیکیوں کی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو کہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جہنم جیسی قبیح جگہ سے ہمیں حفاظت عطا فرما. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ.